احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ فوج اپنا اصل جو فوکس ہے وہ اپنے سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹرز میں چلے جائیں گے، یا جہاں ریاست کو مدد کی ضرورت ہو؟ ایک ایریا ہے، میں کل بھی پروگرام میں بولا کہ جو ہمارے بعض دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، یہ جی ایچ کیو سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایم بی ایس کا وزٹ ہونا تھا محمد بن سلمان کا، وہ پوسٹ پون ہوا ہے، اور توقع یہ ہے کہ شاید اب نئے چیف کے بعد وہ شیڈیول ہوگا، ری شیڈیول ہوگا، اور وہ ہمیں امدادی پیکج کا بھی شاید اعلان ہو جائے۔ تو یہ ایریا ہے شاید جہاں انہیں پاکستان کی خاطر اپنا وزن ابھی بھی ڈالنا پڑے گا، لیکن باقی ایریاز میں سیکورٹی میٹرز پرائرٹی نمبر 1۔ آپ کی توقعات کیا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیے، یہ جو بیرون ملک سے لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں اگر جی ایچ کیو سے ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ جو ان کو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ فیصلہ لے سکتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے ابھی ہم مشورہ کریں گے، کیبنٹ میں ڈسکس کریں گے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، اپنی فوج سے ڈسکس کریں گے، تو ان کا معاملہ ذرا طول بھی پکڑ جاتا ہے اور وہ کو اتنے پاورفل بھی نہیں لگتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان تک وہ پہنچتے رہے، اور یہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ چونکہ وہ مداخلت کرتے تھے، وہ طاقتور ادارہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ مسل والی انسٹیٹیوشن ہے، تو اس لیے باہر کے لوگ ان سے ڈیل کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن وہ صحیح تو نہیں تھا تو بالکل غلط، اور انہوں نے کہا کہ وان کانسٹیٹیوشن تھا۔ اب اگر آپ ماضی کے 70 سال کو دیکھ کے کوئی بات کا سوچنے لگیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا تو کوئی بہت زیادہ امید تو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ماضی میں یہ تسلسل کے ساتھ یہ انٹرفیرنس چلتی رہی اور سیاسی معاملات میں یہ ادارہ مداخلت کرتا رہا۔ اس کے نتیجے میں ادارہ خود بھی متنازع ہوا، لوگ اس کو احترام اور محبت سے اپنے قریب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان کے خلاف جذبات بھی بھڑکتے ہیں۔ لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائزیشن اگر آ گئی ہے، جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا کہ اب یہ فوج نے فیصلہ کیا کانشیس 1 سال پہلے کہ اب وہ سیاسی معاملات سے دور رہے گی، اور سیاسی معاملات اللہ کی ڈیفینیشن وہی ہو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور کسی قسم کے بھی ایسے معاملات جو ان کے سکوپ سے باہر ہیں اس میں وہ دخل اندازی نہ کرے، اللہ یہ کہ حکومت انہیں جہاں جس چیز میں کہے اور بلائے کہ آپ ہماری مدد کریں اس میں وہ کرے اور وہ قانونی ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے پاس احمد صاحب، لیکن چوائس نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کا جو 6 سالہ دور ہے اس کے اندر نواز شریف کی حکومت گئی، اور جس طریقے سے عدالتی فیصلہ آیا تھا وہ خود بہت کنٹروورشل معاملہ تھا پاناما کے بعد۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف تقریریں ہوئیں نون لیگ کی جانب سے، اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل فیض کے خلاف تقریریں ہوئیں نون لیگ کی جانب سے، پھر عمران خان کی حکومت گئی، اور عمران خان کی حکومت کے جاتے وقت بھی یہ تاثر موجود تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر سے اب اٹھ گیا، اب ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ان کو میر جعفر میر صادق بنا دیا، تو یہ بہت اچھا تجربہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نہیں ہوگا، ان کو تھوڑا بہت اپنی اسٹریٹجی نئے سرے سے بنانی پڑے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، ابھی اس پہ سوچ آگے بڑھے گی، مضبوط کیا جائے گا اس عمل کو؟ کیونکہ اس میں ابھی گنجائش بہت ہے، ابھی صرف کہنے کی حد تک کہ عملی طور پر آپ کو پیچھے لے کے جانا ہے پورے ادارے کو۔ ملک صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں فوج کے اپنے مفاد میں ہے، اور یقیناً پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ جس فیصلے کا اعلان جنرل قمر باجوہ نے کیا ہے اس کے اوپر صدق کے دل سے عمل پیرا ہوں اور کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے مطابق ہو۔ لیکن یہ اس بات کے لیے بعض اوقات وسوسہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ 1971 کے سانحے کے بعد فوج جس المیے سے گزری تھی، پوری قوم جس سانحے سے گزری تھی، اس وقت بھی یہ سمجھا گیا تھا کہ اب تو فوج کسی صورت میں دوبارہ اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا بھیانک تجربہ ہوا تھا سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں۔ اس وقت فوج کے کمانڈر ان چیف ہی اس وقت ملک کے صدر بھی تھے، تو خیال تھا کہ اب فوج یہ دوبارہ ملوث نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 5-6 سال کے بعد ہی فوج نے مارشل لا لگایا، اور پھر وہ ملک کا طویل ترین مارشل لا بنا 11 سال۔ تو یہ وسوسے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ اب ہم امید کریں اور توقع رکھیں، اور نہ صرف توقع رکھیں بلکہ ہمارے سیاستدان بھی کچھ اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ ممکن بنائیں کہ فوج کا موقع نہ ملے دوبارہ اندر آنے کا۔ اگرچہ فوج کو موقع ملے بھی تو اسے نہیں آنا چاہیے، لیکن سیاستدان بھی کوئی تعاون کریں
پارلیمنٹ بھی تعاون کرے، سیاسی جماعتیں بھی تعاون کریں، تو شاید یہ مل جل کے، اور سول سوسائٹی بھی اس پہ نگاہ رکھے کہ اگر کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، میڈیا اس پہ نگاہ رکھے، تو ہمیں سب کو مل جل کے یقینی بنانا ہوگا، کیونکہ ملک کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس ہوگا فوج اگر دوبارہ سیاست پہ ملوث ہوگی تو۔